بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف اقامتی ہمہ وقتی دینی درسگاہ جامعہ انوریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کے بشمول تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا سلسلہ وار درس بھی ہے الحمدللہ، جو جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور سمجھنے کے لیے مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم حدیث نمبر 1732 سے شروع کر رہے ہیں۔ باب ما جاء فی الدعاء عند القتال۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن ابی اوفا قال سمعته يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم وفي الباب عن ابن مسعود هذا حديث حسن صحيح۔ لڑائی کے وقت دعا، جنگ شروع ہونے سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے اس کا بھی حدیث شریف میں ذکر آیا ہے کہ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لشکروں کے خلاف دعا مانگتے ہوئے سنا۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ کتاب کے اتارنے والے، جلد حساب لینے والے دشمن کے لشکر کو شکست دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث شریف میں بھی اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ بندہ پہلے دعا کرے، اس کے بعد پھر دوا کرے۔ یعنی جنگ کرنا ہے یا کسی بھی مہم میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے، اس کی ذات پر بھروسہ کر کے اس کے بعد پھر تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام صرف تقدیر پر بھروسہ کرنے کی بھی تعلیم نہیں دیتا اور صرف تدبیر پر بھی اعتماد کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ تدبیر کرتے ہوئے تقدیر پر بھروسہ رکھنے کی وہ تعلیم اور تلقین کرتا ہے۔ جیسا جنگ احزاب کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر بھی حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احزاب کے موقع پر بھی تدبیر اختیار کی۔ جنگ بدر میں بھی جنگ ہونے سے پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا کیے اور عرض کیے کہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان اگر ختم ہو جائیں تو پھر زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ سب حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال اور آپ نے ایسا جو کیا ہے امت کے لیے نمونہ ہے کہ کسی بھی بڑی مہم ہو یا کوئی چھوٹی مہم ہو، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1733۔ باب ما جاء فی الالویۃ۔ حدثنا ابو بکر بن ومحمد بن عمر بن الولید الکندی ومحمد بن رافع قالوا حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عمار هو الدهني عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه ابيض۔ هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه الا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وقال غير واحد عن شريك عن عمار عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء۔ قال محمد والحديث هو هذا، والدهن بطن من بجيلة، وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني ويكنى أبا معاوية وهو كوفي ثقة عند أهل الحديث۔ یہ بیان اس حکم کا جو چھوٹے جھنڈوں کے بارے میں آیا ہے۔ عام طور پر جنگوں میں جھنڈے وغیرہ بھی لے کر جاتے تھے اور نصب کرتے تھے میدان جنگ میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے جھنڈے کا رنگ سفید تھا، سفید رنگ کا جھنڈا لے کر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف یحییٰ بن آدم کے واسطے سے شریک کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے صرف اسی روایت سے پہچانا۔ کئی راویوں نے بواس سے شریک عمار اور ابو زبیر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کی دستار مبارک یعنی امامہ مبارک آپ کا سیاہ رنگ کا تھا، کالا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اصل حدیث یہی ہے۔ دہن قبیلہ بجیلہ کا ایک خاندان ہے۔ عمار دہنی سے عمار بن معاویہ دہنی مراد ہیں۔ ان کی کنیت ابو معاویہ ہیں، یہ کوفی ہیں اور محدثین کے نزدیک قابل بھروسہ ہیں، ثقہ ہیں۔ حدیث نمبر 1734۔ اس میں امت کے لیے تعلیم کیا ہے؟ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کالا امامہ جو باندھے ہیں جی، تو کیا اس حدیث سے یہ تعلیم امت کو مل رہی ہے
کہ ہر خوشی کے موقع پر کالا امامہ باندھنا چاہیے؟ اس طرح نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کا جو معاملہ ہے، مختلف اوقات میں مختلف رنگوں کو آپ پسند فرمائے ہیں اور استعمال کیے ہیں، جیسے کالا ہے، سفید ہے، لیکن عام طور پر آپ سفید لباس پہننے کو پسند فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ سفید لباس پہنو کیونکہ یہ جنتیوں کا لباس ہے. تو کسی ایک کا بھی التزام یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کالا امامہ باندھے تو ہمیشہ کالا ہی امامہ باندھے. سنت ہے یہ بھی، کالا بھی امامہ باندھا جا سکتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص موقع کے تحت ہی کالا امامہ باندھے تھے. جی. پھر دیگر احادیث کی کتابوں میں اس کے بعد ایسی کوئی روایتیں نہیں ملتی کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کالا امامہ باندھے ہیں یا پہنے ہیں. جی. کیونکہ جو فتح مکہ کے وقت حضور کالا امامہ جو آپ پہنے، جی، تو کیا اس میں یہ تعلیم ہے کہ خوشی کے موقع پہ کالا امامہ پہننا چاہیے؟ پہن سکتے ہیں، اجازت ہے. کوئی لباس کی کوئی تحدید اسلام میں صرف اسلامی لباس ہونا ہے، البتہ رنگوں کی کوئی تحدید نہیں ہے. ایک دم ڈارک رنگ چونکہ پسندیدہ نہیں ہے. لباس ایسا ہونا جو جاذب نظر بھی ہو اور خوشنما معلوم ہو اور اچھا دکھائی دے، چاہے کسی بھی کلر کا ہو. ہو سکتا ہے خوشی کے موقع پر کالا امامہ آپ باندھے ہیں تو سنت قرار دیا جا سکتا ہے اس کو موقع محل کی مناسبت سے. حدیث نمبر 1734. حدثنا احمد بن منیع حدثنا یحیی بن زکریا بن زائدہ حدثنا ابو یعقوب الثقفی حدثنا یونس بن عبید مولا محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم الى البراء بن عازب اسأله عن رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان سوداء مربعة من نميرة وفي الباب عن علي والحارث بن حسان وابن عباس. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم وروى عنه أيضا عبید اللہ بن موسیٰ. اس سے پہلے چھوٹے جھنڈوں کا ذکر گزرا تھا، اب یہاں پر بڑے جھنڈوں کا بیان ہے. جنگوں میں جھنڈے لے کر داخل ہوتے تھے، پہنچتے تھے، تو یہ سنت ہے. یہ حضرت یونس بن عبید مولا محمد بن قاسم فرماتے ہیں مجھے محمد بن قاسم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ میں ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے بارے میں پوچھوں. انہوں نے فرمایا آپ کا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا اور صوف یعنی اون سے بنا ہوا مربع صورت میں تھا، چوکور تھا جھنڈا. اس باب میں حضرت علی، حارث بن حسان اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں. یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف ابن ابی زائدہ کی روایت سے پہچانتے ہیں. ابو یعقوب ثقفی کا نام اسحاق بن ابراہیم ہے. عبید اللہ بن موسیٰ نے ان سے روایت کی ہے. تو ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جھنڈا مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی نشانی ہے، اور جھنڈا لگانا اور جھنڈے کا استعمال کرنا یہ درست ہے. یہ احادیث شریفہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. حدیث نمبر 1735. حدثنا محمد بن رافع حدثنا یحیی بن اسحاق هو الصالحانی حدثنا یزید بن حیان قال سمعت ابا مجزر لاحق بن حمید يحدثنا عن ابن عباس قال كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه ابيض. هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا جبکہ چھوٹے جھنڈے کا رنگ سفید تھا. یہ حدیث اس طریق یعنی سند یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے غریب ہے. مختلف رنگ سفید اور کالا رنگ دونوں کا ذکر آیا ہے کہ بڑا جو جھنڈا ہوتا تھا وہ کالے رنگ کا ہوتا تھا سیاہ رنگ کا، اور چھوٹا جھنڈا سفید رنگ کا ہوتا تھا. حدیث نمبر 1736. باب ما جاء في الشعار. حدثنا محمد بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن المهلب بن ابي صفرة عن عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بيتكم العدو ان بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. وفي الباب عن سلمة بن الاكوع وهكذا روى بعضهم عن ابي اسحاق مثل روایت ثوری وروي عنه عن المهلب بن ابي صفرة عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا. شعار کہتے ہیں خصوصی نشان. محلب بن ابی صفرہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دشمن تم پر شبخون مارے تو کہو حامیم لا ینصرون. اس باب میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. بعض حضرات نے ابو اسحاق سے سفیان ثوری کی روایت کی طرح نقل کی ہے، البتہ بعض نے ان سے بواسطہ محلب بن ابی صفرہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کیا ہے. یعنی اگر دشمن شب خون مارے تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک سورہ کی آیتیں پڑھنے کا حکم فرمائیں کہ فلاں آیت سے فلاں آیت تک اس کی تلاوت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف میں. تو اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حامیم لا ینصرون تک ذکر ہے اس کا، تو مطلب یہ ہے کہ کفار کے بارے میں آیا ہے کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی. جی. تو اس آیت کا جو مفہوم ہے کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کفار کا اور مشرکین کا ذکر ہے، اس ضمن میں لا ینصرون کہا گیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا. لہٰذا اگر کوئی دشمن شب خون مارے، رات کے وقت حملہ کرے تو قرآن کی آیتوں کی بھی تلاوت کرو اور پھر حملے کے دفاع کے لیے نکل جاؤ. اب چلیے رات کے وقت ہی پڑھنا بولے ضروری نہیں ہے نا جی. سب کو اگر وہ اچانک حملہ کرے تو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے جی. یا ہر موقع پر جہاں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو یا کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو پڑھ سکتے ہیں کسی بھی موقع پہ کسی بھی موقع پر کسی بھی ٹائم. جی. یہ اس لیے کہا گیا کہ رات کے وقت لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، اچانک فوراً تیار ہو کر نکلنے میں وقت لگتا ہے. دن کا وقت ہے تو ظاہر بات ہے بیدار رہتے ہیں، چوکنا تو نہیں رہتے لیکن بیدار رہتے ہیں. زیادہ وقت بنسبت رات کے دن میں نہیں لگتا تیار ہونے کے لیے. تو احتیاطی طور پر یہ سب احتیاطی تدابیر ہیں، کیونکہ کوئی احتیاطی تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، لیکن چونکہ بندے کو تدبیر کرنے کا حکم ہے اسی لیے تدبیر کرنا ہے. بعض حضرات نے ابو اسحاق سے سفیان ثوری کی روایت کی طرح نقل کی، البتہ بعض نے ان سے بواسطہ محلب بن ابی صفرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کیا ہے. حدیث نمبر 1737 باب ما جاء فی صفۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا محمد بن شجاع البغدادی وحدثنا ابو عبیدۃ الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سیرین قال صنعت سیفی علی سیفی سمرۃ وزعم سمرۃ انه صنع سیفه علی سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان حنفیا. هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفه من قبل حفظه. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کی صفت کا بیان ہے کہ آپ کی تلوار مبارک کیسی تھی. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی تلوار حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ کی تلوار جیسی بنائی، اور سمورہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنی تلوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جیسی بنائی، اور وہ قبیلے بنو حنیفہ کی تلواروں کی مثل تھی. یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں. یحییٰ بن سعید قطان نے عثمان بن سعد مکاتب کے بارے میں کلام کیا ہے، کاتب کے بارے میں کلام کیا اور انہیں حفظ کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے. یعنی ایک صحابی اپنی تلوار جیسی حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار تھی اس طرح بنائے، تو ان کی اب تلوار دیکھ کر ایک تابعی ویسی ہی تلوار بنائے ہیں اپنے لیے، اور فرما رہے ہیں کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار جس طرح تھی ویسے ہی سمورہ رضی اللہ عنہ نے تلوار بنائی. ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ تابعی بھی اپنی تلوار بنائے ہیں. حدیث نمبر 1738 باب فی الفطر عند القتال. جنگ کے موقع پر روزہ نہ رکھنے کا بیان، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جائے، دشمن کا مقابلہ نہ کر سکے، ضعف طاری ہونے کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے. حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ حدثنا عبداللہ بن مبارک حدثنا سعید بن عبد العزیز عن عطیہ بن قیس عن عطیہ بن قیس عن قزاعۃ عن ابی سعید الخدری قال لما بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح مر ظہرانا فآذننا بلقاء العدو فآمرنا بالفطر فافطرنا اجمعون. هذا حدیث حسن صحیح. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مر ظہران پر پہنچ کر ہمیں دشمن کے ملنے کی خبر دی. مر ظہران مکے کے قریب ایک مقام کا نام ہے. وہاں جب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ دشمن تم سے مدبھیڑ ہونے والا ہے، اور روزہ افطار کرنے کا حکم فرمایا آپ نے، یعنی روزہ مت رکھو. تو ہم سب نے روزہ افطار کیا، مطلب روزہ نہیں رکھے، یا روزہ رکھے تھے تو اس وقت روزہ توڑ دیے. نفل روزہ ہے تو اجازت ہے توڑنے کی. وہ نفل روزہ توڑے تو پھر اس کی قضا تو لازم ہے، قضا لازم ہے اس کی. حدیث نمبر 17 لازمی ہے، مطلب قضا کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں کسی موقع پر پھر بعد میں کسی موقع پر اس روزے کی قضا کی جائے، اس کو رکھ لیا جائے، کیونکہ وہ مجبوری ہے، شرعاً عذر ہے، شرعاً عذر ہے. شرعی عذر نہ ہو بلا کسی وجہ کے اگر روزہ توڑا جائے نفل روزہ تو پھر کفارہ بھی لازم ہے. کفارہ بھی لازم ہے. حدیث نمبر 1739 باب ما جاء فی الخروج عند الفزع. حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود الطیالسی انبأنا شعبۃ عن قتادہ حدثنا انس بن مالک قال
ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فقال ما كان من فزع وإن وجدناه لبحرا وفي الباب عن عمرو بن العاص هذا حديث حسن صحيح۔ خطرے کے وقت نکلنا، جیسے افواہیں پھیلائی جا رہی ہے کہ شہر میں فساد بھڑکنے والا ہے، فساد برپا کیا جانے والا ہے، مسلمانوں کو خوف زیادہ کیا جا رہا ہے، ایک قسم کا خوف طاری ہے، تو خطرے کے وقت باہر نکل کے اس کا جائزہ لینا کہ واقعتاً خطرہ ہے یا نہیں، اور اگر کوئی خطرہ ہے تو اسے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ باہر نکلنا مستحب ہے یہ دیکھنے کے لیے۔ جیسا کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی، ایسی افواہیں پھیلی ہوئی تھی، تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اور لوگوں کو آ کر اطلاع دیا کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بالکل امن اور اطمینان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مندوب نامی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا مندوب، اور حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کی تلاش میں تشریف لے گئے۔ ایک افواہ ایسی پھیلی تھی کہ ایک دشمن حملہ آور ہونے والا ہے اور وہ مدینہ منورہ میں پہنچ چکا ہے، داخل ہو چکا ہے، تو آپ اس گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ واپسی پر فرمایا کوئی خطرہ نہیں، وہ صرف افواہ تھی، اور میں نے اس گھوڑے کو ضرور سمندر پایا ہے۔ اس باب میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی ان کا گھوڑا تیز رفتار نہیں تھا، لیکن جب حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ کی سواری کی برکت سے وہ گھوڑا سمندر کے جیسا ہو گیا، تیز رفتار دوڑنے میں اور کشادگی میں۔ یہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ جو گھوڑا فطری طور پر کمزور تھا، سست رفتار تھا، اس پر سوار ہونے سے وہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی رفتار بڑھ گئی، وہ تیز رفتار ہو گیا، اور اس سے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، شجاعت کا بھی، کہ جو افواہ پھیلی ہوئی تھی حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے مقام خوف پر، اور پھر لوگوں کو آ کر اطلاع دیے کہ یہ جو اطلاع دی گئی تھی اور افواہ جو پھیلائی گئی تھی وہ غلط ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے، وہ بھی تنہا اکیلے تشریف لے گئے۔ حدیث نمبر، اس حدیث میں امت کے لیے تعلیم کیا ہے؟ امت کے لیے تعلیم یہی ہے کہ بھئی اگر ایسا کبھی مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جائے یا کوئی افواہ پھیلے تو اس کی تحقیق کر لو، تاکہ اطمینان رہے، تردد اور شک دل سے جاتا رہے، جو دشمن کا جو خوف طاری ہو گیا تھا افواہ پھیلنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے۔ حدیث نمبر 1740 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وابن ابي عدي وابو داود قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں خطرہ پیدا ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا مندوب نامی گھوڑا عاریتاً لیا، عارضی ٹیمپرری لیا، اور دشمن کی طرف نکلے۔ واپسی پر فرمایا ہم نے کوئی خطرہ نہیں دیکھا اور ہم نے اسے دریا پایا ہے گھوڑے کو، یعنی گھوڑا جو سست رفتار تھا، فطری طور پر کمزور تھا اور اسپیڈ نہیں دوڑ سکتا تھا، لیکن حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام سواری کرنے کی وجہ سے اس کی فطری حالت بھی بدل گئی، اس کو سمندر پائے، دریا پائے، جو فرما رہے ہیں اس کی رفتار کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اور کوئی خطرہ اور خوف بھی نہیں ہے۔ تو یہ حاکم وقت جو بھی مسلمانوں کے بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پر جب افواہیں پھیلائی جا رہی ہوں تو اس وقت مسلمانوں کو اطمینان دلائیں اور ان سے خطرے کو دور کریں، واقعتاً خطرہ ہے یا نہیں ہے تو اس کی اطلاع دیں، اور اگر خطرہ ہے تو پھر اس کے دفاع کا انتظام کریں، مسلمانوں کی حفاظت کا اس سے انتظام کریں۔ دفاع مانے ڈیفنس، بچانے کا۔ حدیث نمبر 1741 باب ما جاء فی الثبات عند القتال، جنگ کے وقت ثابت قدمی کا بیان۔ میدان جنگ سے فرار ہونا، بھاگ جانا بھی یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا وساق عن البراء بن عازب قال له رجل فررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا عمرة قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل
ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بغلته وابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب اخذ برجامها ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب وفی الباب عن علی بن عمر هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ان سے ایک آدمی نے پوچھا، اے ابو عمارہ، کیا تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے کسی جنگ میں کسی موقع پر؟ انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری بلکہ چند جلباز لوگوں نے پیٹھ پھیری، جبکہ قبیلہ حوازن کے لوگ تیر برساتے ہوئے ان سے جا ملے۔ قبیلہ حوازن کے لوگ جب تیر برسانے لگے تو جو جلباز لوگ تھے پریشان ہو کر گھبرا کر پیٹھ پھیر دیے، بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر مبارک پر سوار تھے اور حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے اس کی لگام پکڑ رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا پوترا ہوں۔ اس باب میں حضرت علی اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی جنگ کے وقت ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ایک موقع پر چند جلباز لوگ بھاگ گئے تھے، لیکن یہاں صحابی جو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی جو جلباز لوگ فرار ہو گئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے امیر ہیں، میر کارواں ہیں، آپ ثابت قدم رہے، اور آپ کے ساتھ جانباز صحابہ اور جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے وہ صحابہ بھی ثابت قدم رہے۔ البتہ بعض لوگ جو جلباز تھے ڈر کر، گھبرا کر، ہیبت کھا کر راہ فرار اختیار کیے، لیکن پورے نہیں بھاگے۔ حدیث نمبر 1742 حدثنا محمد بن عمر بن علی المقدمی حدثني ابي عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لقد رايتنا يوم حنين وان الفئتين لموليتان وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے حنین کے دن اپنے آپ کو دیکھا تو اس وقت دونوں گروہ یعنی دونوں جماعتیں پیٹ پھیر رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 100 آدمی بھی نہ تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، عبید اللہ کی روایت سے غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جنگ کے موقع پر میدان جنگ میں کفار سے ڈر کر راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگ جانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں اس کا شمار کیا گیا ہے۔ ثابت قدم رہ کر دشمن سے لڑنا ہے، اور بچ گئے تو غازی ہے، اور اگر مارے گئے تو شہید کہلائیں گے۔ حدیث نمبر کی تکلیفیں جو ہیں چمٹی جو کاٹتی ہیں اس کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1743 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس قال ولقد فزع اهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عريا وهو متقلد سيفه فقال لم تراعوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس هذا حدیث صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ فرماتے ہیں ایک رات اہل مدینہ ایک آواز سن کر خوف زدہ ہو گئے اور وہ تحقیق کے لیے نکلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ نے تلوار لٹکا رکھی تھی، فرمایا مت گھبراؤ، پھر فرمایا میں نے اس گھوڑے کو دریا پایا۔ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، خوبصورت، حسن و جمال کا پیکر ہیں، اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہیں، آپ سخاوت کرنے والے ہیں، بہادر بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے بھی ہے۔ جیسا کہ ایک شخص حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ مانگا تو آپ اس کو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہوتی ہیں بہت ساری بکریاں عطا کیا اس کو، تو وہ شخص اپنی قوم کے پاس آ کے بولا کہ اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقے کا ان کو ڈر ہی نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ دیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا، اب ہم کنگال ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کہ بس صرف حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہی چلے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی بدوی، ایک دیہاتی آئے اور حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ طلب کیے، مانگے، تو حضور فرمائے
اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، تم کسی سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا فرمائے۔ تو حضرت عمر عرض کیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے، اگر موجود ہے دیجئے، نہیں ہے تو دینے کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا تو آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا، یعنی اب غصہ ہو گئے۔ تو وہ اعرابی جو دیہاتی آئے تھے، وہ حضور پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ آپ غضبناک ہو گئے ہیں۔ اس وقت اس اعرابی نے کہا کہ آپ عطا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے آپ فخر و فاقے کا خوف مت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گا۔ تو حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ عطا فرماتے تھے، اور ایک موقع پر تو تقریباً 90,000 درہم چاندی کے سکے جو آئے تھے میدان جنگ میں، جو حاصل ہوئے تھے، جو حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے، تو اسی وقت زمین پر اس کو بچھا کے ایک حصیر پر پورے تقسیم کر دیے، اور پورے تقسیم کرنے تک وہاں سے نہیں ہٹے آپ۔ سبحان اللہ۔ تو اشجع الناس بھی ہے، اجود الناس بھی ہے، احسن الناس بھی ہیں۔ اشجع الناس بہادر ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں لوگ ایک آواز سن کر خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے، اور تحقیق کے لیے لوگ ابھی باہر نکلے تک جب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہیں اور واپس تشریف لا رہے ہیں، اس کے اوپر زین بھی نہیں کسے، ایسے ہی ننگے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ تشریف لے گئے۔ جب واپسی میں آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، تلوار بھی آپ کے ساتھ موجود تھی، فرمایا کہ گھبراؤ مت، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر گھوڑے کی بھی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اس گھوڑے کو سمندر پایا ہے، حالانکہ فطری طور پر وہ گھوڑا تیز رفتار نہیں تھا، سست رفتار چلتا تھا، کمزور اور لاغر تھا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے سوار ہونے کی برکت سے اس کے اندر چستی آ گئی، پھرتی آ گئی۔ حدیث نمبر 1744، باب ما جاء فی السیوف وحلیتها۔ حدثنا محمد بن صدران ابو جعفر البصری حدثنا طالب بن حجیر عن ہود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت خبيعة السيف فضة وفي الباب عن انس هذا حديث غريب وجد هود اسمه مزيدة البصري۔ تلوار اور اس کا جڑاؤ، یعنی تلوار کے اندر سونا اور چاندی بھی جڑے ہوئے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی جو تلوار تھی اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ہود بن عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہم اپنے دادا مزیدہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کی تلوار پر سونے اور چاندی کا جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ طالب کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے چاندی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا تلوار کے قبضے پر چاندی کی ٹوپی تھی، یعنی تلوار پکڑنے کا جو ہوتا ہے مٹھ، وہاں پر چاندی کی ٹوپی تھی، چاندی کی ٹوپی کے جیسا بنا ہوا تھا۔ تو اس سے فقہا اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جو تلوار استعمال کی جا رہی ہے اس میں چاندی اور سونے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ استعمال کی جگہ نہیں رہنا، پکڑنے کی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے، یہ حدیث غریب ہے۔ ہود کے دادا کا نام مزیدہ عصری تھا۔ حدیث نمبر 1745، حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي عن قتادة عن انس قال كانت خبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، هذا حديث حسن غريب وهكذا روي عن حمام عن قتادة عن انس وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن قال كانت خبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کے قبضے پر یعنی پکڑنے کی جگہ پر مٹھ پر چاندی چڑھائی گئی تھی۔ حدیث حسن غریب ہے بواسطہ حمام اور قتادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یوں ہی مروی ہے۔ بعض نے بواسطہ قتادہ حضرت سعید بن ابو الحسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے پر چاندی کی ٹوپی تھی، یعنی تلوار پکڑنے کی جگہ تلوار کا جو مٹھ ہوتا ہے وہاں پر چاندی جڑی ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 1746، باب ما جاء فی الدرع۔ حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا یونس بن بکیر عن محمد بن اسحاق عن یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبیر عن ابیہ عن جدہ عبد الله بن الزبیر عن الزبیر بن العوام قال كان على النبي صلی اللہ علیہ وسلم درعان يوم احد نهض الى الصخرة فلم يستطع فاقعد طلحة تحته فصعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى استوى على الصخرة فقال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اوجب طلحة وفي الباب عن صفوان بن امیہ والسائب بن یزید هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث محمد بن اسحاق۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو جنگی لباس کے بارے میں ہے، زرہ پہننے کے بارے میں آیا ہے۔ حفاظتی لباس جو ہوتا ہے اس کے پہننے کی اجازت ہے، وہ توکل کے خلاف نہیں ہے،
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 زرہ تھیں. آپ نے چٹان پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا لیکن ایسا نہ ہو سکا تو آپ حضرت طلحہ کو نیچے بٹھا کر اوپر تشریف لے گئے یہاں تک کہ چٹان پر پہنچ گئے. راوی فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا طلحہ نے جنت یا شفاعت واجب کر لی. اس باب میں حضرت صفوان بن امیہ اور سعید بن یزید رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث حسن غریب ہے, ہم اسے صرف محمد بن اسحاق کی روایت سے پہچانتے ہیں. 2 جنگی لباس پہنے ہوئے تھے, زرہ پہنے ہوئے تھے, چٹان پر چڑھنے کا ارادہ کیے تو وہ جنگی لباس وزنی تھا, آپ چڑھ نہیں سکے تو اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور ان کے اوپر چڑھ کر چٹان پر چڑھے اور اس کے بعد پھر ان کو یہ فضیلت عطا ہوئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ طلحہ نے واجب کر لی. اب محدثین فرماتے ہیں کہ طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت. بہرحال 2 چیزیں بھی ہو سکتی ہے, شفاعت واجب ہو گئی اور تو شفاعت کے ذریعے جنت میں جائیں گے, اور ویسے صحابی بھی ہیں اور ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کندھوں پر کھڑے ہو کر چٹان پر آپ چڑھے. یہ بہت بڑے اعزاز اور فضیلت کی بات ہے. اور عشرہ مبشرہ میں بھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں, بیک وقت کئی فضیلتوں کے حامل ہیں. حدیث نمبر 1447 باب ما جاء فی المغفر. حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب بن انس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر فقيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه هذا حديث حسن صحيح لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري. خوت پہننے کا بیان. خوت یعنی ایک لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جس سے سر کی حفاظت کی جاتی تھی میدان جنگ میں. یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے, دشمن کے حملے سے اور ان کے تیر اندازی سے بچنے کے لیے, تیر اور تلوار کے زخم سے بچنے کے لیے خوت پہننا اور ایسی ٹوپی پہننا جس سے سر محفوظ رہے یہ جائز ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر انور پر خوت تھی, لوہے کی ٹوپی تھی. آپ سے عرض کیا گیا ابن خطل کعبۃ اللہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے, آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ہم مالک کے سوا جو زہری سے راوی ہیں کسی بڑے کو نہیں جانتے جس نے اسے روایت کیا ہو. اس سے پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ ابن خطل ایک شخص ہے جو اسلام کا انتہائی سخت ترین دشمن تھا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر کہ ابن اختل کعبۃ اللہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے, تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ کہ وہ حرم کے اندر ہے, کعبے سے چمٹا ہوا ہے, لیکن وہ معافی کے لپٹا ہوا ہے, وہ معافی کے قابل نہیں ہے, اس کی سزا قتل ہی ہے, لہٰذا اس کو قتل کر دو. حدیث نمبر 1448 باب ما جاء فی فضل الخیل. یہ بیان اس حکم کا جو گھوڑوں کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے. تو اب اس حدیث میں امت کے لیے تعلیم کیا ہے؟ کون سی حدیث میں؟ جو کعبے سے چمٹا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی موذی شخص ہے مسلمانوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو ہر وقت ہر موڑ اور ہر موقع پر تکلیف پہنچاتا ہے تو اسلامی حکومت ہونا شرط ہے. یہاں ہندوستان میں نہیں کر سکتے ایسا کچھ بھی, اسلامی حکومت ہونا شرط ہے سب کام کرنے کے لیے. تو جب اجازت ہے قتل کرنے کی اس کو. اچھا, اگر اسلامی حکومت نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک کیونکہ جذبہ ایمانی جو ہے مسلمانوں کا جو ایمان کا جذبہ ہے جی, تو ایمان کے جذبے میں آ کے اگر جو ایسے شخص کا قتل کر رہا ہے جو دین اسلام کو اور ایمان کو اور مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے, تکلیف پہنچا رہا ہے, ایک جذبہ ایمان کے تحت اگر قتل کر دیا جائے تو شرعاً کیا یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے؟ شرعاً تو مجرم قرار نہیں پائے گا, لیکن اجازت شریعت ایسی جگہ دیتی ہے جہاں پر مسلمانوں کا اقتدار ہو, مسلمانوں کا غلبہ ہو, کیونکہ یہ سب جو کام ہوئے ہیں یہ مسلمان غلبہ پانے کے بعد کیے. اسی لیے جب تک مکے میں رہے 10 سال مصیبتیں اٹھاتے رہے, مشقت برداشت کرتے رہے, 12-13 سال کا عرصہ آزمائشوں سے گزرے, لیکن کبھی تلوار نہیں اٹھائے مسلمان. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد جنگوں کا آغاز ہوا, تو جب تک اپنے وطن میں تھے کبھی اہل وطن پر تلوار نہیں اٹھائے. اگرچہ کہ شریعت میں اجازت ہے, شریعت میں اجازت ہے, اور شریعت میں اجازت کب دی گئی ہے؟ صحابہ کرام کو بھی جنگ کرنے کی, ان پر ظلم کیا گیا, اور پھر جب مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے تو اس وقت دفاعی اقدامات کیے وہ لوگ, یعنی حملہ ہونے والا تھا اور ان کو تباہ و تاراج کر دیا جانے والا تھا, جب انہوں نے اپنا دفاع کیا. حدیث نمبر 1448 باب ما جاء فی فضل الخیل.
حدثنا حناد حدثنا عبثر بن القاسم عن حسین عن الشعبی عن عروة البارقی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر معقود فی نواصی الخیل الی یوم القیامۃ الاجر والمغنم وفی الباب عن ابن عمر وابی سعید وجریر وابی ہریرہ واسماء بنت یزید والمغیرہ بن شعبۃ وجابر هذا حدیث حسن صحیح وعروة هو ابن ابی الجعد البارقی ويقال عروة بن الجعد قال احمد بن حنبل وفقه هذا الحديث ان الجهاد مع كل امام الى يوم القیامۃ۔ حضرت عروہ بارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی یعنی ثواب اور غنیمت قیامت تک گھوڑوں کی پیشانی سے بندھی ہوئی ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر، ابو سعید، جریر، ابو ہریرہ، اسماء بنت یزید، مغیرہ بن شعبہ اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عروہ سے ابن ابی جعد بارقی مراد ہیں، عروہ بن جعد بھی کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ فقہی مسئلہ ثابت ہوا کہ امام عادل ہو یا غیر عادل، امام کی معیت میں قیامت تک کے لیے جہاد مقرر ہے۔ امام ہونا شرط ہے، امیر ہونا شرط ہے جہاد کے لیے۔ قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے جہاد مقرر ہے۔ جہاد کیا ہے؟ قیامت تک ہوگا، کبھی موقوف نہیں ہوگا وہ۔ جی۔ اور گھوڑوں کی پیشانی میں خیر بندھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا ہے، آدمی کے پاس سوار ہو کر میدان جنگ میں گیا، دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا، تو گھوڑے سے اس کو مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے اور پھر اجر بھی مل رہا ہے جہاد کرنے کا، تو خیر ہی خیر ہے گھوڑوں کی وجہ سے۔ اب موجودہ زمانے میں تو گھوڑے نہیں ہیں، تو اب وہ سواریاں خیر ہے سمجھیے، سواریاں جیسا کار ہے، بائک ہے، جی ہاں، ہوائی جہاز ہے، پلین وغیرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حالات کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، جس زمانے میں جو چیز رائج تھی، جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں سواری کے جو جانور تھے وہ اونٹ تھے اور گھوڑے تھے۔ اب چونکہ جیسے جیسے زمانہ بدلتے گیا، سائنس ترقی کرتی گئی، مختلف چیزیں ایجاد ہوتی گئی، تو فقہا اور محدثین نے اس کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ یہ گاڑیوں سے شریعت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے نا، گاڑیوں کی وجہ سے شریعت کے کسی اصول سے ٹکرا رہے بھی نہیں ہے۔ اگر گاڑی نہیں ہے، پیدل پہنچنا ہے آپ کو، کہیں پہنچ سکتے ہیں، نماز پڑھانا ہے یا کوئی بھی دینی خدمت انجام دینا ہے، تو پیدل چلنے میں آپ کا وقت چلے آتا۔ تو گاڑی ایک ضرورت ہے انسان کی، اور گھوڑے اور اونٹوں کی جگہ یہ اس کے قائم مقام ہے۔ میدان جنگ میں گاڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں، ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ بھی اس کے حکم میں آئیں گے۔ حدیث نمبر 1749، باب ما یستحب من الخیل۔ حدثنا عبداللہ بن الصباح الہاشمی البصری حدثنا یزید بن ہارون حدثنا شیبان بن عبد الرحمن حدثنا عیسی بن علی بن عبد اللہ عن ابیہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن الخیل فی الشقر هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث شیبان۔ پسندیدہ گھوڑے، کون سے گھوڑے پسندیدہ ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی برکت خالص سرخ رنگ میں ہے۔ جو خالص سرخ رنگ کے گھوڑے ہوتے ہیں وہ بہت برکت والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت رکھی ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند یعنی شیبان کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ خالص سرخ رنگ یعنی لال رنگ کے جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ برکت والے ہوتے ہیں۔ اگر گھوڑے پالنا ہو تو خالص لال رنگ کے گھوڑے پالنا چاہیے تاکہ برکت حاصل ہو۔ دوسرے گھوڑوں کی بھی اجازت ہے، لیکن پسندیدہ گھوڑے کون سے ہیں؟ خالص سرخ رنگ کے، خالص لال کلر کے۔ اب موجودہ زمانے میں لال کلر کی گاڑیاں لینا کیا؟ گاڑیاں وہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خصوصیت اور فضیلت اس کے ساتھ ہی خاص رہتی۔ جی۔ حدیث نمبر 1750، حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبداللہ بن مبارک حدثنا ابن لہیعۃ عن یزید بن ابی حبیب عن علی بن رباح عن ابی قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الخیل الادہم الاقرح الارثم ثم الاقرح المحجل طلق الیمین فإن لم یکن ادہم فقمیت علی هذه الشیبۃ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گھوڑا سیاہ رنگ کا گھوڑا ہے جس کی پیشانی اور اوپر کا ہونٹ کچھ سفید ہوں، پھر وہ جس کی پیشانی اور پاؤں بھی سفید ہوں لیکن دائیں پاؤں میں سفیدی نہ ہو۔ اگر سیاہ رنگ کا نہ ہو تو انہی صفات والا سیاہی مائل سرخ رنگ کا گھوڑا ہو۔ یہ سہولتوں پر مبنی ہے، اسی لیے بیان فرمانا اگر ایسا گھوڑا نہ ہو تو اس کے بعد ایسے گھوڑے کی فضیلت ہے، ایسا گھوڑا بہتر ہے، پسندیدہ ہے، برکت والا ہے۔ حدیث نمبر 1751، حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي عن يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حبيب نحوه بمعناه هذا حديث حسن غریب۔ محمد بن بشار نے بواسطہ وهب بن جریر اور یحییٰ بن ایوب یزید بن ابو حبیب سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی، حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1752، باب ما یکرہ من الخیل۔
ناپسندیدہ گھوڑے. اب اس سے پہلے جو بیان تھا وہ پسندیدہ گھوڑوں کا بیان تھا کہ گھوڑا کیسا ہونا چاہیے, اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے اور اس کے صفات کیسے ہونے چاہیے. اب پھر جو گھوڑے پسندیدہ نہیں ہیں اب ان کا بیان آ رہا ہے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید حدثنا سفیان حدثنا سلم بن عبد الرحمن عن ابی زرعۃ بن عمرو بن جریر عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کرہ الشکال فی الخیل. هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه شعبۃ عن عبد الله بن یزید الخثعمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ نحوه وابو زرعۃ بن عمرو بن جریر اسمه حریما. حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا جریر عن عمارة بن القعقاع قال لي ابراہیم النخعی اذا حدثتنی فحدثنی عن ابی زرعۃ فانه حدثنی مرة بحدیث ثم سألته بعد ذلك بسنین فما اخرم منه حرفا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا گھوڑا ناپسند فرمایا جس کے 3 پاؤں سفید ہوں اور ایک سیاہ ہو. 3 پاؤں سفید ہیں اور ایک پیر اس کا کالا ہے, تو یہ گھوڑا پسند نہیں کیا گیا. یہ حدیث حسن صحیح ہے. شعبہ سے بواسطہ عبداللہ بن یزید خثعمی, ابو زرعہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمان حدیث روایت کی. ابو زرعہ بن عمرو بن جریر کا نام حریم ہے. عمارہ بن قعقاع فرماتے ہیں مجھے ابراہیم نخعی نے فرمایا جب مجھ سے حدیث بیان کرنی ہو تو ابو زرعہ سے نقل کرو, کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے حدیث بیان کی, پھر میں نے کئی سال بعد اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ایک حرف بھی کم نہ کیا. ابو زرعہ کا حافظہ ایسا تیز اور ایسا قوی تھا کہ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں پوچھا تھا, پھر ایک زمانہ گزرنے کے بعد کئی سال گزرنے کے بعد جب پھر پوچھا وہ حدیث تو ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی, ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں کیے, من وعن حدیث بیان کیے. حدیث نمبر 1753 باب ما جاء فی الرہان. حدثنا محمد بن الوزیر حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق عن سفیان عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل المضمر من الخیل من الحفیاء الى ثنیۃ الوداع وبینہما 6 امyال وما لم يضمر من الخیل من ثنیۃ الوداع الى مسجد بنی زریق وبینہما میل وکنت فی من اجرا فوثب بی فرسی جدارا وفی الباب عن ابی ہریرہ وجابر وانس وعائشہ. هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ثوری. گھوڑے دوڑانے کا بیان ہے, گھوڑوں کی مسابقت, گھوڑوں کی ریس کا یہ بیان ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکے پھلکے کیے گئے گھوڑوں کو حفیہ مقام سے ثنیۃ الوداع تک دوڑایا. ان دونوں جگہوں کے درمیان 6 میل کا فاصلہ تھا, یعنی گھوڑوں کے درمیان مسابقت رکھے, آپ ریس رکھے. ایک مقام کا نام ہے حفیہ, وہاں سے ثنیۃ الوداع تک آپ نے گھوڑوں کی ریس کا اہتمام کیا تھا, اور وہ 6 میل کا فاصلہ تھا, یعنی جملہ 9 کلومیٹر. یہ ریہرسل ہے سمجھے, میدان جنگ میں گھوڑوں کو لے جانے سے پہلے ان کو سدھا کے تیار کر کے ٹریننگ دے کے اس ٹریننگ کا اندازہ بھی کر لیا جائے, تو اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے. جیسا کہ اپنے آج کے زمانے میں تو گھوڑوں کا رواج نہیں ہے میدان جنگ میں شریک ہونے کے لیے, لڑنے کے لیے. تو اب جو گاڑیاں جو رکھی ہوئی ہیں, بائک ہے, موٹر ہیں, کار ہیں, پلین ہیں, تو جنگ میں جانے سے پہلے وہ گاڑیوں کو چیک کرنا چاہیے, چلا کے دیکھنا چاہیے, اس کا جو بھی مینٹیننس ہے, اس کی جو بھی سروسنگ وغیرہ ہے, وہ تمام چیزیں کر کے تیار رکھنا چاہیے جی. بغیر چیکنگ کرے, بغیر سروسنگ کرائے, بغیر گاڑی کو دوڑائے, بغیر اگر ہم سیدھا جنگ میں گاڑیوں کو لے کے جا رہے ہیں تو پھر یہ خلاف سنت ہے جی. اور جن گھوڑوں کو چھریرا بدن نہیں کیا گیا تھا, سدھایا نہیں گیا تھا ٹریننگ, انہیں ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک دوڑایا. یہ 1 میل کا فاصلہ تھا. جو اچھے تیار ہو گئے تھے ان کو 9 کلومیٹر تک دوڑائے, مسابقت کی گئی ان کی, اور ان کے ریس کا اہتمام کیا گیا. اور جن کو چھریرا بدن نہیں کیا گیا تھا, تیار نہیں کیا گیا تھا, ٹریننگ نہیں دی گئی تھی, ان کو صرف 1 میل یعنی 1.5 کلومیٹر ان کو دوڑایا گیا. یہ 1 میل کا فاصلہ تھا. وہ صحابی بیان کرتے ہیں میں بھی گھوڑا دوڑانے والوں میں تھا, میرا گھوڑا مجھے لے کر دیوار پھلانگ کیا تھا. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ, جابر, انس اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ثوری کی روایت سے غریب ہے. گھوڑے پر سوار تھے, دیوار پھلانگا تھا وہ گھوڑا, جیسے وہ آج کل ہوتا دیکھیے ریس کا, گھوڑوں کی ریس وغیرہ, ڈنڈے لگے ہوئے رہتے ہیں اس کے اوپر سے. ہاں, تو یہ ٹریننگ ہے, اسلامی تربیت ہے کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان کو جس طریقے سے تیار ہونے کی ضرورت ہے اس کو تیار ہونا چاہیے, اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ,
تم سے جتنا ہو سکتا ہے، تمہاری جتنی استطاعت اور جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے ذریعے تم دشمن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ تو اس کی تشریح کی گئی۔ قوت سے مراد کیا ہے وہاں پر؟ تیر اندازی۔ اب اس دور میں چونکہ تیروں کا رواج تھا اور تیروں کے ذریعے جنگ کی جاتی تھی، اس لیے تیر کا ذکر آیا۔ اور اب موجودہ دور میں اس کی جگہ توپ آ گئے ہیں اور بندوق ہے، تو اس دور میں بم ہے۔ یہ چیزیں سیکھنا پڑے گا مسلمانوں کو تاکہ اپنے مقدسات کی اور اپنے مساجد اور اپنے تشخص کی حفاظت کر سکیں، اسلامی شعار کی حفاظت کر سکیں۔ حدیث نمبر 1754 حدثنا ابو قریب حدثنا وکیع عن ابن ابی ذئب عن نافع ابن ابی نافع عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا سبق الا فی فصل او خف او حافر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیروں، اونٹوں کے سموں اور گھوڑوں کے کھروں کے علاوہ اور کسی چیز کے مقابلے پر انعام لینا درست نہیں۔ یعنی یہ میدان جنگ میں کام آنے والے جانور تھے، استعمال کیے جانے والے، اسی لیے ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز میں ریس کر کے، مقابلہ کر کے یا کمپٹیشن کر کے وہاں انعام لینا درست نہیں ہے۔ گھوڑ سواری کے ذریعے، اونٹ سواری کے ذریعے اور تیر اندازی کے ذریعے آپ اس میں کامیابی حاصل کر کے انعام لے سکتے ہیں۔ حدیث اب آج موجودہ زمانے میں دور حاضر میں جو قرات کی جو کمپٹیشنز ہو رہے ہیں اور قرآن مجید کے پڑھنے میں جو کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، تو جلسوں میں جو کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، کیا یہ کمپٹیشن بھی کر کے انعامات حاصل جو ہے کیا جا سکتا ہے شریعت میں؟ کیونکہ اب اس حدیث سے اگر دیکھا جائے تو اس حدیث میں صرف گھوڑوں کا، اونٹوں کا ذکر ہے۔ میدان جنگ میں جو جانور استعمال ہوتے ہیں دوسری چیزوں، بس اسی کام میں جو ہے انعام لینا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے دوسرے میدان میں جو ہے باقاعدہ جو مقابلے کرواتے ہیں، خیرات کا مقابلہ ہو رہا ہے، یہ خیرات کا مناسب نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہمت افزائی ہے۔ اس میں انعام دینے کا مقصد کیا ہے؟ ہمت افزائی ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ جانوروں کا جو ہے اس جنس کے چیزوں میں دوسرے چیزوں میں مقابلہ نہیں کر سکتے آپ، اس جیسی چیزوں میں، جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے اور وہ تیر اندازی ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ اونٹ اور گھوڑے کو چھوڑ کر کسی اور جانور کا وہ کریں مقابلہ، جیسے وہ سانڈ اور بیلوں کو وغیرہ لڑایا جاتا ہے، یہ مراد ہے وہاں پر۔ اب آپ حفظ قرآن کا مقابلہ ہے، قرات کا مقابلہ ہے یا تقریر، جی قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں پورے اسٹوڈنٹس میں، پورے طلباء میں، جو سب سے زیادہ نمبر حاصل کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ مارکس لے کر آتے ہیں، یقینی سی بات ہے اس کو تو جو ہے نا انعام دیا جائے گا، گولڈ میڈل اس کو دیا جائے گا۔ جیسا ماشاءاللہ مولوی سے لے کے اب کامل تک الحمدللہ اللہ کی مدد اور توفیق سے آپ پورے گولڈ میڈل حاصل کیے، تو اسی طریقے سے یہ جو گولڈ میڈل کا جو رواج ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ خاص طور پر خیرات کا مقابلہ جو ہے کروا کر جو ہے انعامات دیے جا رہے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اب جیسا جامعہ میں جو ہے آپ داخلہ لے کے باقاعدہ جو محنت کر کے 15 سال کا جو عرصہ وقف کیے ہیں اللہ و رسول کی رضا کے لیے، ایک یونیورسٹی میں، دنیا کی سب سے مشہور و معروف یونیورسٹی میں آپ تعلیم حاصل کی اور حاصل کر کے مولوی سے لے کے کامل تک آپ گولڈ میڈل حاصل کیے الحمدللہ۔ اور بعض موقع پر تو اتنے نمبرات حاصل کیے کہ 50 سال کے عرصے میں ویسے نمبرات کوئی حاصل نہیں کیا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ چیز الگ ہے، دوسری چیزیں الگ ہیں۔ اور حدیث میں جو آتا ہے اس کی تحدید نہیں رہتی، وہی یہ کام نہیں کرنا ہو تو بالکل نہیں کرنے کے درجے میں نہیں رہتا، ہو بہتر نہیں رہتا ایسا۔ تو یہ جو 3 چیزوں کا ذکر ہے، 3 چیزوں سے ہٹ کر کسی چیز میں انعام لے ہی نہیں سکتے، یہ نہیں ہے۔ تعلیمی میدان مستثنا ہے اس سے۔ اب تعلیم میں سب چیزیں آ گئی، چاہے وہ قرات کا مقابلہ ہو یا حفظ کا مقابلہ ہو یا تقریری مقابلہ ہو یا تحریری مقابلہ ہو، یہ مستثنا ہے اس سے، اس میں شامل نہیں کر سکتے اس کو۔ حدیث نمبر 1755 باب ما جاء فی کراہیت ان تنزل الحمر علی الخیل۔ حدثنا ابو قریب حدثنا اسماعیل بن ابراہیم حدثنا موسیٰ بن سالم ابو جہضم عن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدا مأمورا مختصتا دون الناس بشیء الا بثلاث امرنا ان نسبغ الوضوء والا ناكل الصدقه والا ننزي حمارا على فرس وفي الباب عن علي هذا حديث حسن صحيح وروى سفيان الثوري عن ابي جهضم هذا فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ وهو ووهم فيه الثوري والصحيح ما روى اسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد عن ابي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس۔ گدھوں سے گھوڑیوں پر جفتی کرانے کا بیان ہے۔ جفتی کا مطلب یعنی ان لوگوں کا آپسی اختلاط،
میل ملاپ مباشرہ سمجھے. ہاں جی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مأمور بندے تھے. معمول معنی مقرر. مقرر بندے تھے. آپ نے ہمیں دوسروں کے مقابلے میں صرف 3 چیزوں کے ساتھ خاص کیا. یعنی آپ نے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بنی ہاشم کو 3 چیزوں کی خصوصیت عطا فرمائی. 3 چیزوں میں الگ ممتاز کیا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں حکم فرمایا کہ ہم کامل وضو کریں. یعنی وضو کے دوران کوئی عضو خشک رہنے نہ پائے, کوئی حصہ خشک رہنے نہ پائے, اچھی طرح سوکھا ہوا نہ رہے, اچھی طرح وضو کریں. جس طرح آدمی گرما میں پورے اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو فریش تازہ کرنے کے لیے, لیکن سرما میں اتنی ہی احتیاط کرتا ہے پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے. تو سرما میں اور گرما میں ایک جیسا وضو کرنا ہے, اچھا مکمل اچھی طرح وضو کرنا ہے. دوسری چیز جو دوسرے لوگوں سے ہم کو ممتاز کیے ہوئے ہیں, صدقہ نہ کھائیں. بنو ہاشم کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے, صدقہ کھانے سے بھی آپ منع کیے. اور گدھوں کو گھوڑیوں پر جفتی نہ کرائیں, یہ بھی آپ نے ہم کو حکم دیا. اس باب میں گدھوں کو گھوڑیوں پر نہ چھوڑیں, جفتی نہ کرائیں. اچھا, گھوڑیوں پر جی. اس باب میں حضرت علی جنس, ہاں, اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. سفیان ثوری نے اسے ابو جہزم سے روایت کرتے ہوئے کہا بواس سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس, حضرت ابن عباس سے مروی ہے. میں امام ترمذی یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا, فرماتے تھے حدیث ثوری غیر محفوظ ہے, ثوری سے اس میں خطا ہوئی ہے. صحیح روایت وہ ہے جسے اسماعیل بن علیہ اور عبد الوارث بن سعید نے بواس ابو جہزم اور عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا. حدیث نمبر 1756. اس حدیث میں جو تعلیم دی گئی ہے جی, قربان جائے گا اسلام کی جو تعلیم ہے, جی, اللہ اکبر, میں میرا پورا گھر اس میں قربان ہو جائے. دین اسلام کی تعلیم ہے جی, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جی, کہ گدھوں کو گھوڑیوں پر جفتی نہ کروائی جائے, یعنی سیکس نہ کروایا جائے. جی, تو صرف یعنی جانور کی جنس بھی جو ہے بدلنا کو جو ہے اسلام میں پسند نہیں کیا گیا. جی. تو میں ہمارے ایک دوست سے یہ سنا ہوں کہ آج یورپ کے اور کینیڈا اور امریکہ وغیرہ کی جو عورتیں ہیں, انگریز میاں جو بولتے ہیں, تو وہ لوگ جو گندا کام ہے, گندا فعل ہے, وہ لوگ گدھوں کے ذریعے, گھوڑوں کے ذریعے, کتوں کے ذریعے, ایون سور پک کے ذریعے بھی جو ہے وہ کروا رہی ہیں. تو یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ بس بیان کے باہر. تو یہاں پر دین اسلام میں اگر جانور بھی بدل جائیں, گھوڑی کو گھوڑا جو ہے سیکس کرنا چاہیے, گھوڑی کو اگر گدھا کر رہا ہے تو اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ انسان جانور کے ذریعے اگر یہ گندا کام جو ہے کروا رہا ہے یا کر رہی ہے یا کر رہا ہے تو یہ اتنی بری بات ہے. جی. حدیث نمبر 1756. باب ما جاء فی الاستفتاح بسعی علیک المسلمین, مسلمان فقراء کے وسیلے سے طلب فتح طلب کرنے کا بیان. حدثنا احمد بن محمد حدثنا ابن مبارک حدثنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر حدثنی زید بن ارطاط عن جبیر بن نفیر عن ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم. هذا حدیث حسن صحیح. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو, کیونکہ تمہیں کمزور اور غریب لوگوں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. یعنی کمزور اور ضعیف لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے اور انہی کی برکت سے فتح و نصرت بھی عطا کی جاتی ہے. یعنی اب وہ کمزور لوگ چاہے وہ نمازی ہو یا بے نمازی ہو, چاہے وہ نیک ہو یا گنہگار ہو, ہر دو صورت میں ہے, یا پھر وہاں پر نیک کمزور لوگ مراد ہے, تقوی اختیار کرنے والے, اللہ و رسول سے ڈرنے والے, خشیت کرنے والے, شریعت کی پابندی کرنے والے, گناہوں سے بچنے والے, بوڑھے ضعیف جو ہے مراد ہے وہاں پر. یہ دیکھیے حدیث میں جو آیا ہے کہ کمزور لوگوں کے ذریعے ضعفاء یعنی فقراء مراد ہیں یہاں پر, اور وہ فقراء جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہتے ہیں. جب بھی حدیث میں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے کمال مراد ہوتا ہے. مومن جب کہا جاتا ہے تو اس سے مومن کامل مراد ہوتا ہے, یعنی جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو. فقراء سے مراد یہی ہے. اب کیا کوئی آدمی ایک جا کے ایک بے نمازی سے کوئی مدد طلب کریں گا کیا, یا اس سے برکت حاصل کریں گا؟ جو اللہ سے غافل ہے اس سے کیا برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو جہاں بھی ایسے حدیثوں میں ذکر آتا ہے اس سے کمال مراد ہوتا ہے ایمان کا. فقراء ہیں لیکن بے نمازی ہیں, اللہ کے حکم سے روگردانی کیے ہیں, رخ پھیرے ہوئے ہیں, ویسے لوگ مراد نہیں ہیں. ویسے لوگوں سے کیا طلب کر سکتے؟ تو کمزور لوگوں سے مراد یہاں پر جو فقراء ہیں اور ضعیف ہیں اور اللہ کے احکام پر
عمل کرنے والے ہیں، اور عام طور پر مالداروں سے زیادہ آپ دیکھیے غریب لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتے ہیں، فقراء ہی اللہ کی طرف رجوع رہتے ہیں، ویسے لوگ مراد ہیں۔ حدیث نمبر 1757 باب ما جاء فی الاجراس علی الخیر۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا عبد العزیز بن محمد بن سہیل بن ابی صالح عن نبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس وفی الباب عن عمر وعائشہ وام حبیبۃ وام سلمۃ ھذا حدیث حسن صحیح۔ گھوڑے کے گلے میں گھنٹی لٹکانے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان مسافروں کا ساتھ نہیں دیتے جن میں کتا ہو، اور نہ ہی ان کا ساتھ دیتے ہیں جن میں گھنٹی ہو۔ اس باب میں حضرت عمر، عائشہ، ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی فرشتے ان ساتھیوں کے ساتھ نہیں ہوتے جن کے ساتھ کتا ہوتا ہے، یعنی جہاں کتا ہوتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور ایسے ہی جہاں گھنٹی ہوتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ شیطان کے آلات ہے، گھنٹی، میوزک وغیرہ، یہ سب شیطان کی ایجادات ہے، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 1758 باب من یستعمل علی الحرب۔ حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد حدثنا الاحوص بن ابو الجواب عن یونس بن ابی اسحاق عن ابی اسحاق عن البراء ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث جیشین وامر على احدهما علی بن ابی طالب وعلى الاخر خالد بن الولید وقال اذا كان القتال فعلی قال فافتح على علی حسنا فأخذ منه جارية فكتب معي خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء به فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قلت أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وإنما أنا رسول فسكت وفي الباب عن ابن عمر هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن جواب ومعنى قوله بشيء به عن النميمة۔ فوج کا سپہ سالار یعنی کس شخص کو جنگ پر استعمال کیا جائے، جنگ کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، اور کس کو سپہ سالار اور کمانڈر بنانا چاہیے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لشکر بھیجے، ایک پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دوسرے پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر مقرر کیا، اور فرمایا جب جنگ شروع ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سب کے امیر ہوں گے۔ راوی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قلعہ فتح کیا تو اس میں سے ایک باندی ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق شکایت کی۔ میں یہ خط لے کر حاضر ہوا، آپ نے خط پڑھا تو چہرے انور کا رنگ بدل گیا، غضبناک ہو گیا، پھر فرمایا تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تو صرف قاصد ہوں۔ اس پر آپ خاموش ہو گئے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت منقول ہے، حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف احوص بن جواب کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ بشیء بھی کا مطلب شکایت ہے، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک خط میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر بھیجے تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اور اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول محبوب ہیں، دونوں طرف سے ہے محبت، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس شخص کو چاہتے ہیں، یعنی ان کو شکایت نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ تو ابھی اس حدیث میں دیکھیں صحابی کیا کہتے ہیں جو قاصد آئے تھے، اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، اللہ کے غضب سے بھی اللہ کی پناہ میں اور اس کے رسول کے غضب سے بھی، تو یہاں پر بھی دونوں کا ذکر ہے ساتھ۔ صحابہ کا خود عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی الگ نہیں ہے، دونوں کے درمیان خالق اور مخلوق یہ تو فرق باقی رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اس کے بغیر کوئی موحد اور مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ خالق ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ صحابی عقیدہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے غضب سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور اس کے رسول کے غضب سے بھی، تو اللہ اور اس کے رسول الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہیں، یعنی اللہ کا غصہ رسول اللہ کا غصہ ہے، اور اگر کسی سے رسول ناراض ہیں تو اسے اللہ بھی ناراض ہے۔ ایک کی ناراضگی دونوں کی ناراضگی ہے، جیسے ایک کی اطاعت دونوں کی اطاعت ہے۔ حدیث نمبر 1759 باب ما جاء فی الامام۔
حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية في بيت بعلها وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده ومسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح حديث أبي موسى غير محفوظ وحديث أنس غير محفوظ ورواه إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة بريدة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بذلك محمد بن إبراهيم بن بشار قال محمد ورواه غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا صح. قال محمد ورواه إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه. سمعت محمدا يقول هذا غير محفوظ وإنما الصحيح عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا. حاکم وقت کی ذمہ داری. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تم سب نگران کار ہو اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور جس کی اس کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے بارے میں اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. وہ آدمی جو لوگوں پر امیر مقرر ہے وہ ذمہ دار ہے. جس شخص کو امیر بنایا گیا ہو چاہے وہ لشکر کا ہو یا جماعت کا ہو یا کسی ایک گروہ کا ہو وہ ذمہ دار ہے. اس سے اس کی رعایا کے بارے میں رعیت کے بارے میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا. مرد اپنے گھر کا نگران ہے اور اس سے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا ان کی تربیت اور ان کے کردار کے متعلق. یعنی اگر وہ لوگ غلط راستے پر چلے تو بھی مرد سے پوچھا جائے گا جو صدر خاندان ہے قیامت کے دن اور اس سے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا. عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران و ذمہ دار ہے اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. غلام اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. سنو تم سب اپنے اپنے دائرے اختیار میں ذمہ دار ہو اور ہر ایک سے اس سے متعلق امور کا سوال ہوگا. مثال کے طور پر ایک بادشاہ وقت ہے. بادشاہ وقت سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. مرشد ہے ذمہ دار ہے مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. استاد ہے ذمہ دار ہے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. باپ ہے ذمہ دار ہے اس کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے شوہر کے گھر کی حفاظت کی اور اس کے امور کی نگرانی اس کے کاموں کی نگرانی کی یا نہیں اور اپنی خیانت تو نہیں کی اس سے پوچھا جائے گا. ایسے ہی ہر ایک شخص اپنے اپنے دائرے اختیار میں ذمہ دار ہے. ایسے ہی کوئی ادارہ ہے سرپرست ہے ناظم ہے اس سے اساتذہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک آفس ہے آفس میں ایک بڑا شخص ہے اس سے اس کے ماتحتین کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک شخص اپنے اپنے دائرے میں ذمہ دار ہے اور نگران کار ہے. اس کا کام یہ ہے کہ سب کی اسلامی تربیت کرے نگرانی کرے کسی کی حق تلفی نہ کرے اور سب کو اسلامی اخلاق اور اقدار کا پابند بنائے. جیسے جو افسر ہوتا ہے بڑا شخص ہوتا ہے اس کی تو بات ماننا ہی پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے ہر ایک شخص اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہے. ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی باس پرس اور اس کی گرفت سے بچ سکے. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ انس اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے. حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے. حدیث ابو موسیٰ غیر محفوظ ہے. حدیث انس بھی غیر محفوظ ہے. ابراہیم بن بشار رمادی نے بواس سے سفیان بن عیینہ برید بن عبداللہ بن ابی بردہ اور ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے اسے مرسل روایت کیا ہے. یعنی ایک راوی کا نام درمیان سے چھوڑ دیے ہیں. یہ زیادہ صحیح ہے. امام بخاری فرماتے ہیں اسحاق بن ابراہیم نے بواس سے معاذ بن ہشام اور قتادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نگران سے اس چیز کے متعلق پوچھے گا جس کا اسے نگران بنایا. امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا فرماتے ہیں غیر محفوظ ہے. صحیح روایت وہ ہے جسے معاذ بن ہشام نے بواس سے ہشام قتادہ اور حسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو جو ذمہ داری سونپی ہے اس ذمہ داری کے بارے میں سے قیامت کے دن پوچھے گا. سونپی مانے جو ذمہ داری دی گئی جو اس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اس کے بارے میں پوچھے گا. حدیث نمبر 1760 باب ما جاء فی طاعت الامام. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن العزار بن حريث عن ام الحسين الاحمسيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد التقع به من تحت بطه قالت وانا انظر الى عضلة عضده ترتج سمعته يقول يا ايها الناس
اتقوا اللہ وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أم حسين. حاکم کی اطاعت. حضرت ام الحسین احمسیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ پر چادر مبارک تھی جسے آپ نے بغل مبارک کے نیچے سے لپیٹ رکھا تھا. فرماتی ہیں میں نے آپ کے بازو کے پٹھے کو حرکت کرتے دیکھا. بازو کا جو حصہ تھا وہ ہل رہا تھا، حرکت کر رہا تھا. ایسی ایک چادر آپ بغل مبارک کے نیچے سے لپیٹ کر رکھے تھے. اب وہ احرام باندھے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے. میں نے آپ کے بازو کے پٹھے کو حرکت کرتے دیکھا. آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگرچہ تم پر مقطوع الاعضاء حبشی غلام ہی مقرر کیا جائے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو جب تک کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق حکم جاری کرے. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ام حسین سے کئی سندوں سے مروی ہے. مقطوع الاعضاء یعنی اس کے اعضاء کٹے ہیں، ناک کٹا ہوا ہے، چپٹا ہے. بہرحال خلقت کے اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے اس کے اندر کوئی نقص بھی ہو، حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا امیر بنا دیا جائے، خامی کوئی خرابی ہو اگرچہ کہ کوئی خرابی اور خامی ہو، تب بھی اس کو قبول کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو جب تک کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے. یعنی قرآن اور سنت سے ہٹ کر اگر وہ فیصلہ کر رہا ہے تو وہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن جب تک وہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، سنت پر چلتا ہے، اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. امیر کی اطاعت کرنے کی اس میں تعلیم دی گئی ہے. حدیث نمبر 1761 باب ما جاء لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. کوئی اگر ایسے کام کا حکم دے رہا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو ہرگز اس کام کو نہیں کیا جائے گا، اگرچہ کہ حکم دینے والا امام، بادشاہ وقت، حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو. حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن عبيد الله بن عمر نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. وفي الباب عن علي وعمران بن حسين والحكم بن عمرو الغفاري هذا حديث حسن صحيح. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر حاکم کی بات سننا اور ماننا فرض ہے، چاہے پسند آئے یا نہ آئے، پسند کرے یا نہ کرے، جب تک کہ اسے گناہ کا حکم نہ دیا جائے. اگر وہ گناہ کا حکم دیتا ہے تو اب نہ سننا فرض ہے اور نہ ماننا. اس باب میں حضرت علی، عمران بن حسین اور حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہم سے روایت مذکور ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. حاکم وقت ہے، کوئی حکم دے رہا ہے، سننا بھی ہے، عمل کرنا بھی ہے، چاہے وہ ہم کو پسند آئے یا پسند نہ آئے. ہاں اگر نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جس سے شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، تو ہرگز وہاں اس کی بات نہیں سنی جائے گی، نہ ہی اس پر عمل کیا جائے گا. حدیث نمبر 1762 باب ما جاء فی التحریش بین البہائم والوسم فی الوجہ. حدثنا ابو قریب حدثنا یحیی بن آدم عن قطبۃ بن عبد العزیز عن الاعمش عن ابی یحیی عن مجاہد عن ابن عباس قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریض بین البہائم. چوپایوں کو آپس میں لڑانے اور چہرے پر نشان لگانے کا یہ بیان ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا. جانوروں کے درمیان لڑانا منع ہے اور چہرے پر داغ کے نشان لگانا بھی درست نہیں ہے. جانوروں کو چرکا دینا اور اس کے ذریعے نشان لگانا ہے، تکلیف پہنچانا درست نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو. دیکھ رہے ہیں اسلام کی تعلیم جی جانوروں کو جو ہے نا تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے. جی تو یہاں تو انسانوں کو تکلیف دینا تو اور خطرناک گناہ ہے. جی ہاں. حدیث نمبر 1763 حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن ابي يحيى عن مجاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم ولم يذكر فيه عن ابن عباس ويقال هذا صح من حديث قطبة. وروى شريك هذا الحديث عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابي يحيى. وروى ابو معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفي الباب عن طلحة وجابر وابي سعيد وعكراش بن ذؤيب. حضرت مجاہد سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور لڑانے سے منع فرمایا. اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا واسطہ مذکور نہیں کہا گیا.
یہ حدیث خطبہ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ شریک نے بواسطہ اعمش، مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی۔ ابو یحییٰ کا واسطہ مذکور نہیں۔ ابو معاویہ نے بواسطہ اعمش اور مجاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی۔ اس باب میں حضرت طلحہ، جابر، ابو سعید اور اکراش بن ذؤیب رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ بہرحال جانوروں کے درمیان لڑانا، قتال کرانا اور ان کو ایک دوسرے سے زخمی کرانا یہ شرعاً منع ہے۔ قتال معنی قتل کرانا، لڑانا۔ حدیث نمبر 1764 حدثنا احمد بن منیع حدثنا روح عن ابن جریج عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الوسم فی الوجه والضرب هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر نشان لگانے اور مارنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔